سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کیے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی، اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا، سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی، جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں، آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لو سامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے، یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2، 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے، قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے. ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا، پرائم منسٹرشپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے اور ٹی ایل پی والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے. میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنز کے اوپر پہلے بھی بولا، بعد میں بھی بولا، اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا. 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر بھی بولا. سب نے ایگری کیا جی ہمیں پتا نہیں تھا ویڈیوز اپلوڈ. بھائی یوٹیوب تو نہیں جھوٹ بولتی نا، یوٹیوب تو نون لیگ اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کی نہیں ہے، نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہے. اللہ کا شکر ہے وہ گورا صاحب ہے. اپلوڈنگ ڈیٹ نیچے آ جاتی ہے. اور ان ویڈیوز کی جو ویورشپ ہے وہ لاکھوں میں ہے، کوئی 5 لاکھ، کوئی 6 لاکھ، کوئی 4 لاکھ. یہ نہیں ہے کہ کسی کھڈ میں ہے کوئی کلپ. کامن پوائنٹ نمبر 3، میں نے ان 5 کو کہا کہ مجھے بتاؤ جن مولویوں نے عمران خان سے فائدے اٹھائے، رو رو کے دعائیں کی، اپنا کاروبار لانچ کیا، ان کی طرف سے سپوکس مین بنے ہوئے تھے، طاہر اشرفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور باقی علماء، نور اللہ قادری صاحب، باقی یہ کدھر ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں ٹرینڈ چلاتے جنہوں نے تم سے تنہائی لے کر کھائی ہوئی ہیں، فائدے اٹھائے ہیں؟ ان کے خلاف بھی ٹرینڈ چلاؤ نا، کہ یہ کیوں نہیں بول رہے؟ ایک ویڈیو انہوں نے نکالی ہوئی ہے، وہ بھی طارق جمیل صاحب کچھ نہیں بولے ہوئے، مجھے پتا ہے وہ بہت سمجھدار ہیں. ہاں انہوں نے جان بوجھ کے اس کی ہیڈنگ اوپر بنا دی ہوئی ہے کہ جی وہ بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. ان کے جینز ہی نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ بول سکیں. ان کے خلاف کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہو جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے. میرے خلاف کیوں؟ اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. سودا مک گیا جے تاں کام شروع کیتا جے، یا آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی تھیں ملک چھوڑنے کے اوپر تو آپ نے کہا کہ ہم رخ ہی دوسری طرف بدل دیں. یہ وہ باتیں جو ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، شیر افضل برور صاحب، باقی لوگ. لیکن چلے یہ بہت سخت جملے ہوں گے، یہ میں صرف ان کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بول سکتا تھا جو لوگ بول رہے ہیں، لیکن میں اس نے ظن رکھتا ہوں کہ آپ شیطان کے ہتھے چڑھے کم از کم. کامن پوائنٹ نمبر 4، سب نے کہا، ویڈیو میں بھی کہا، کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں. آپ ریفرنس سے بات کرتے ہیں، آپ نے فرقہ واریت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ہم پہلے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس تھے، آندہ بھی رہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی، سارے اسٹوڈنٹ چھوڑ جائیں، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ باقی لوگوں کے خلاف تم ٹرینڈ چلاتے ہو نا، ان کے سبسکرائبرز 1.5 لاکھ کم ہو جاتے ہیں، میرے اس ایک ہفتے میں 10,000 بڑھ گئے ہیں. ہاں منو دیا فرق پہ آ جائے. لو سامو، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لانچ کیے ہیں، جس طرح تم لوگ کسی زمانے میں لانچ ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں جی ہم نے معافی مانگ لی ہے. رک جاؤ رک جاؤ، اچھا اتنی جلدی نہیں ہوتی معافی. ہاں اور معافی تو باقی لوگ بھی مانگ چکے تھے، ووٹ کو عزت دے رہے تھے دوبارہ سے، پھر انہوں نے بیعت کر لی. تمہارا بھی کیا اعتبار ہے؟ آرام سے دیکھیں گے، صبر کرو بھی. تو دینی خدمات اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو ارن کیا ہے اپنی آخرت کی فکر میں. ہمیں کوئی اس طرح کی دون زبردستی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے. کامن پوائنٹ نمبر 5، اس پہ بھی وہ ایگری کیے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب کی فیلڈ نہیں، وہ نہ بولیں. اب وہ دیکھیں سارے کہہ رہے ہیں نہیں آپ کو بھی حق ہے، آپ بول سکتے ہیں پالیٹکس کے اوپر. پھر انجینئر صاحب کہتے ہیں میرے یہ مقصد نہیں تھا پالیٹکس پہ بولنا، لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں. تو بولے کیوں ہے؟ اور اگلی بات بھی سنو نا، کٹا ہوا کلپ 5 کٹنگ میں نے اس میں کہا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچوں نے 90s کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی ہے، اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا. تو میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ ان پولیٹیکل لیڈرز کے پیچھے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا. ان کے بچے باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں یہاں پہ مروا رہے ہیں. کدھر خان صاحب کے بچے باہر ہیں جی، وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. اچھا جی، تو حسن نواز اور حسین نواز بھی تو پالیٹکس میں نہیں تھے، ان کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تو یہ تانے چھوڑ دیں، سب ایک کچھ ہو. ہاں ایک کتا روسٹ ہے، دوسرا بلی روسٹ ہے 2 ہی گرام. ہاں ظاہر ہے، اب مان رہے کہتے نہیں وہ تھوڑا ہے کوئی زیادہ ہے. ہاں جی یہ وہ گلاس ہے جس میں 100 قطرے ہیں گٹر کے، اس میں 1 ہے تو یہ پی لیں. جناب ہم 1 والا بھی پینے کے لیے تیار نہیں، ہم پاک پانی پیئیں گے. اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. تو آپ بات نہ کریں، آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اپنی فیلڈ یہ کہ سارے جرنلسٹ ہیں.
जर्नलिस्ट की कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करे? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि इंजीनियर साहब जो आप कहते हैं ना बैलेंस बात किया करें, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं सहाफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं, ये खुद माने उन्होंने। तो भाई सहाफत छोड़ दो, आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कह रहे हो कि हम पॉलिटिक्स में, और तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स करें, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और अल्लाह के फजल से तुमसे और तुम्हारे बड़ों से ज्यादा ही पॉलिटिक्स आती है। आज जिन लोगों को तुम लोग बड़ा पसंद कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों से तुम लोग नफरत करते थे। मतीउल्लाह जान और इजाज सैयद मेरे एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में बैठे हुए लोगों ने मुंह बनाए हुए थे, जो यहां पे इमरान खान के हत्थे चढ़े हुए थे, बूथे बने हुए थे इतने तरह इनके। आज हमें कहते हैं ये अली भाई देखें मतीउल्लाह जान ने क्या फरमाया, और वह उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेता फिर बुरा मान जाएंगे। उस टाइम बूथे पढ़ाए संसार ने, और सारे नीचे अली भाई किन से मिल रहे हैं। हालांकि मतीउल्लाह जान आज भी वहीं पे खड़ा है, असद अली तूर वहां पे ही खड़ा है, इजाज सैयद वहां पे खड़ा है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझसे राब्ते में हैं। और मेरे बारे में पूछ रहे हैं ना कि मेरा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या अकीदा है, तो इजाज सैयद से पूछो, वो पीछे से जेलम के हैं। और अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इजाज सैयद ने वहां खिताब किया और उसने इनके मुंह के ऊपर चपेट मारी है। उसने कहा कि अचकज़ई साहब के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता यहां पे कि वो नजरियाती बने। अगर कोई है नजरियाती तो अचकज़ई है, जो हमेशा से है। अभी मुझसे पहले पूछ लेता ना इजाज सैयद, तो मैं कहता ये भी उधर बोलना है तुमने, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। कभी हामिद मीर साहब की तारीफ कर दी, इनके बूथे बन जाते थे। आज हामिद मीर के बगैर चलते नहीं है लोग। तो हामिद मीर तो चेंज नहीं हुआ, तुम लोग चेंज हुए हो, हामिद मीर तो वही खड़ा है। हाँ, तो आप कहने चाहिए इंजीनियर साहब को पॉलिटिक्स का नहीं पता, और तो नहीं कोई पता, तो हूं समझ आइए बुढ़े वेले। इंजीनियर साहब तो उस टाइम ही उन्होंने सन, और अभी भी अगर मेरी गारंटी लेनी है उन्हीं से ले लो। असद अली तूर को फोन करो, मतीउल्लाह जान को फोन करो कि अली भाई के क्या थॉट्स हैं। मेरी जिंदगी में कभी कोई वक्त ही नहीं आया कि मैं इनका अलाकार बनाऊं। जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम 8 साल की उम्र में रसूलुल्लाह की तरबियत में थे, बाकी साहबा तो काफिर से मुसलमान हुए, मौला अली ने तो आंख ही इस्लाम में खोली है। मैंने अपनी शऊर की आंख अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर जब खोली, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया कि ये सारे का सारा फ्रॉड चल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े लॉन्च करती है, फिर उनको यूज करके फेंक देती है। ये आपकी जिंदगी में है कि आप कभी नजरियाती नहीं थे और आज नजरियाती बने। हमें समझा रहे हो यार, कल के बच्चे आके, उम्र में बेशक बड़े हो, इल्मी तौर पर बात करो। तो इस किस्म की बातें करके ट्रेंड चला के इन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया।